آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، پر ٹاپک ایسا ہے کہ انشاءاللہ اگر مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس، کیونکہ ٹاپک اس بارے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجے، اور وہ مقصد ہے صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اور سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے ہم مقصد سے ہٹے وہ ہے پیسہ، جبکہ پیسہ صحابہ کے پاس بھی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا غلام آزاد کرو، اور اس کی فضیلت بیان کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی پوری زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور ایک دفعہ آپ کے اونٹ مدینہ میں انٹر ہوئے، تو اونٹوں کی کوانٹٹی کی وجہ سے، کیونکہ 700 اونٹ تھے، مدینہ کی زمین ہلنے لگی، اور کوئی اونٹ آپ کا خالی نہیں تھا۔ ہر اونٹ کے اوپر آپ کے بزنس کا سامان تھا، کسی کے اوپر کپڑے تھے، کسی کے اوپر اناج تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ تو جب وراثت تقسیم کرنے لگے، تو جب سونے کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تو مزدوروں نے فجر سے سٹارٹ کیا سونے کو توڑنا، تو ظہر پہ کام ختم کیا، اتنا سونا آپ کے پاس تھا۔ اور اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 3,000 بکریاں، اور زمین چاروں طرف، تو اتنا مال اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے پاس 5,000 عربی گھوڑے تھے۔ اگر آج بھی آپ ایک عربی گھوڑے کی پرائز نکالیں گے تو 10 لاکھ سے 1 کروڑ کا بیچ میں اس کا پرائز ہے، اور اس وقت زیادہ ایکسپینسو ہوا کرتے تھے۔ اور اتنی بکریاں آپ کے پاس تھی جتنی بکریاں پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو اللہ نے صحابہ کو بہت مال دیے تھے، اور جو 10 صحابہ ہیں جنہیں ہم عاشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، اس میں سے 6 صحابہ مالدار تھے۔ اور سارے صحابہ کی اگر بات کریں تو 85% صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ 15 سے 20% صحابہ ایسے تھے جن کے پاس پیسہ تھا، جو مالدار تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے کو کامیابی اور ناکامیابی کا معیار سمجھ رہا، تو بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ 85% صحابہ معاذ اللہ ناکامیاب تھے، کیونکہ میجورٹی آف صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اور لیکن صحابہ اپنے تھاٹس میں کلیئر تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کامیاب، اور اگر ہم دنیا کے سب سے مالدار انسان اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم ناکامیاب۔ تو صحابہ کی کامیابی اور ناکامیابی کے معیار میں اور ہمارے کامیابی اور ناکامیابی کے معیار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور جتنے بھی مالدار صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، اور کئی سارے صحابہ تھے، ان کے پاس پیسہ تو تھا لیکن ان کے ذہنوں میں پیسہ نہیں چلتا تھا جس طریقے سے آج ہمارے ذہنوں میں چلتا۔ اور جبکہ ان کے پیسے کمانے کے پیچھے بھی ایک ہی ریزن تھا، اور وہ ریزن تھا صرف اللہ کو راضی کرنا۔ جبکہ ہمارے پیسے کمانے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے صرف ہمارا اچھا لائف سٹائل، کہ میری زندگی کیسے آسان ہو جائے۔ اب پتا کہ پھر ہم کیا کریں کہ پیسے کمانا چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا کافی سارے لوگوں نے میری بات کا یہ مطلب لیا ہو، پر یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ آپ بالکل پیسے کمائیں، آپ بالکل کوشش کریں، لیکن مقصد پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ کیونکہ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی کنڈیشن میں ہماری آزمائش ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور شکر ادا صرف زبان سے نہیں کہ زبان سے شکر ادا کر دیا تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں گے کہ اگر دکان پر کسٹمر ہے اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو اپنا بزنس چھوڑ کے نماز کے لیے جاتا ہے یا نہیں، تو یہ مالدار کے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے، تو کئی حرام کی طرف تو نہیں جاتا، کئی یہ سچویشن کے اندر زبان سے ناشکر کے الفاظ تو نہیں نکالتا، تو یہ غریب کے لیے آزمائش ہے۔ تو دونوں ہی کنڈیشن میں ہم آزمائش میں ہیں۔ اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا کہ دونوں میں سے سچویشن آسان کون سی ہے، دونوں میں سے کنڈیشن میں سے آسان کون سی آزمائش ہے؟ تو کافی سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ جس کے اندر اللہ پیسہ دے کر آزما رہے وہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی آسان ہوں گی، اس کے اندر چیزیں آسان ہوں گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں ایک انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔
امام احمد بن حنبل چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے. ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، وقت کے بادشاہ نے ایک فتنہ اٹھایا جس کا نام تھا معتصم. اس کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اس نے یہ عقیدہ رکھنے پر کئی سارے علماؤں کو مجبور کیا، جس میں امام احمد بن حنبل بھی تھے جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. تو کئی سارے علماؤں نے اس کے عقیدے کو ایکسیپٹ کیا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا تھا. اور کئی سارے علماء ملک چھوڑ کر چلے گئے. صرف 2 شخص تھے جنہوں نے اس کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلے تھے محمد بن نوح اور دوسرے امام احمد بن حنبل. تو محمد بن نوح کو جب اس نے جیل میں ڈالا تو ان کا تبھی انتقال ہو گیا، تو بس لاسٹ میں بچتے امام احمد بن حنبل. تو معتصم نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ہسٹری میں آتا کہ جو کوڑے آپ کو مارے جاتے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ ظلم صرف ایک دن کا نہیں تھا، 30 مہینے معتصم نے آپ کو جیل میں رکھا. اور جب معتصم مرا تو اس کے بعد واثق باللہ تخت پہ بیٹھا، جس نے آپ اس کے ظلم کو کنٹینیو کیا، کیونکہ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ قرآن مخلوق اللہ کا کلام نہیں ہے. اور جب اس کا بھی انتقال ہوا تو جو شخص تخت پہ بیٹھا اس نے آپ کو رہا کیا، اور وہی مقام کے ساتھ آپ کو رہا کیا جو مقام آپ کا پہلے تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خادم آیا کچھ اشرفیہ لے کر بادشاہ کی طرف سے. تو وہ اشرفیہ دیکھ کر آپ رونے لگے. جب آپ کو کوڑے پڑ رہے تھے تب آپ نہیں روئے، اشرفیہ دیکھ کر آپ رونے لگے. اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو ظلم مجھ پر ہوا میں وہ آزمائش برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ آزمائش میں برداشت نہیں کر سکتا. اور کہنے لگے کہ یہ آزمائش اس آزمائش سے کئی زیادہ سخت ہے جو مجھے جیل میں پڑ رہی تھی. یہ آزمائش زیادہ سخت ہے اس آزمائش سے. اور امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی کوانٹٹی، جتنی لوگوں کی تعداد ان کے جنازے میں تھے اتنے اور کسی کی نہیں. 13 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کیے تھے. اور آج بھی سعودی عرب کے اندر ان کو فالو کیا جاتا. تو یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قربانی انہوں نے اپنی زندگی میں دی اس کا ہم 0.5% بھی نہیں دے سکتے. اور اس کے باوجود اتنا علم آپ کو اللہ نے دیے تھے کہ 3 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی، اور اس کے باوجود اتنا تقویٰ آپ کے اندر تھا. تو اگر فار ایگزامپل آپ وہ اشرف ایکسیپٹ کر لیتے اور آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر پیسہ آ جاتا تو کیا لگتا کہ آپ اس پیسوں سے اللہ کو بھول جاتے، یا پھر معاذ اللہ آپ اس پیسوں سے عیاشی کرنے لگتے؟ ایسا تو بالکل نہیں تھا. لیکن انہیں پتہ تھا کہ اگر 0.5% بھی امکان ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اتنا پرسنٹ بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ہمارا آج 100% امکان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسہ آئے تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے. جبکہ ابھی پیسہ آیا نہیں ہے، ابھی صرف پیسے کمانے کے لیے اسٹرگل شروع ہے. کیونکہ میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جاب کے دوران نمازیں چھوڑ رہے ہوتے، اپنے بزنس کے دوران نمازیں چھوڑ رہے ہوتے، نماز کا وقت ہو گیا اور دکانوں میں بیٹھے. تو ابھی پیسہ آیا نہیں ہے، ابھی صرف پیسے کمانے کے لیے اسٹرگل شروع ہے. تو اللہ زندگی میں نہیں ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہماری زندگی میں اللہ ہوگا؟ اور نماز کا ذکر میں اس لیے کر رہا کیونکہ نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ زندگی میں ہے یا نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، جو زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے لیکن عمل سے خالی ہوں گے. جبکہ اللہ ہمیں ہمارے صرف پریکٹیکل عمل سے جج کرتے، نہ کہ زبانی دعووں سے. یہاں تک جامع ترمذی کی اوتھینٹک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اللہ کے نبی نے پیسے کو فتنہ کہا ہے، جس کے پیچھے آج ہم نعمت سمجھ کے بھاگ رہے ہیں. جبکہ نعمت بھی ہے، لیکن نعمت کس کانٹیکس میں ہے؟ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمائی جا رہی ہو. لیکن آج ہم جس طریقے سے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے وہ سوائے فتنے کے اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیسے کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اب ٹائم بھی کافی ہو گیا، پتہ نہیں میں اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھا پایا ہوئی یا نہیں، پر جیسے بھی میں نے کوشش کی پر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ مشکل ہے اس کو سمجھنا. تو طارق مسعود سب کو بلانا پڑتا، نہیں آئیں گے نا؟